مہدی مولا مہدی مولا مہدی یا مہدی جانا مولا مہدی مولا مہدی مولا مہدی یا مہدی جانا سینے میں دل لیے بن دھڑکن کیسے رہوں سانسیں ہیں تو میری بن تیرے کیسے جیوں سچا یہ عشق ہے یہ میرا جنوں قدموں میں آپ کے مولا یہ جادو مولا مہدی مولا مہدی مولا مہدی یا مہدی جانا بھیجیے مہدی کو مولا منتظر ہیں ماتمی بھیجیے مہدی کو مولا منتظر ہیں ماتمی یا امام عسکری یا امام عسکری داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو الاجل کہہ کر گزرتی جا رہی ہے زندگی یا امام عسکری یا امام عسکری دفن شہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی یا امام عسکری یا امام عسکری اور گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شقی یا امام عسکری یا امام عسکری اور ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری یا امام عسکری یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رو گیا 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا آپ کے روضے کا گرنا ہے شہادت دوسری یا امام عسکری یا امام عسکری
خصوصی ٹرانسمیشن ہے امام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عزیزان محترم، آج ہم اور آپ ہیں اور کربلا ٹی وی ہے اور جمکران ہے. مسجد مقدس جمکران ہمارے اور آپ کے امام وقت کا مقام اور تاکیدی مقام. اس پہ میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اپنے امام زمانہ کے محضر میں ان کے بابا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ایک بیٹا عزادار ہے جو میرا اور آپ کا صاحب الزمان ہے، میرا اور آپ کا امام ہے، آج مغموم ہے، سیاہ پوش ہے اپنے عسکری بابا کے غم میں. میں اور آپ آج جمکران میں آئے ہیں امام کا پرسہ دینے کے لیے. یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور ہمارے پاس ایک بہت ہی خاص مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے. ان سے مستفید ہوں گے اور آپ کی خدمت میں امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کی ایک خصوصی جو ٹرانسمیشن آج آپ کے ساتھ میں ڈاکٹر زین العابدین خوئی اور میرے مہمان آپ کے سامنے حجت الاسلام مولانا اشرف علی تابانی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ عظم اللہ حضورکم. پروردگار آپ کی عزاداری پرساداری قبول فرمائے. تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کے محضر میں، آپ کے محضر میں، تمام دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کے محضر میں پیش کرتے ہیں. واقعاً ماتم کی گھڑی ہے، غم کا سما ہے قبلہ. تو میں اس حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا اور سامعین کو معرفت خیز آپ کے بیانات سے جو ہے ان کی سماعتوں کو لبریز کرنا ہے. قبلہ شب ہے امام عسکری علیہ السلام کی اور اس شب میں ہمیں اور آپ کو امام کا ذکر کرنا ہے اور امام کا جیسے ہی نام آتا ہے یقیناً ہر سامع کا دل چاہتا ہے کہ کیسے اس امام کی معرفت کو ہم اپنے دلوں میں اتاریں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ کون سے حالات تھے، کون سے ایسے چیلنجز تھے، کون سی ایسی مشکلات تھی جن کا امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سب سے پہلے تو ڈاکٹر خوئی صاحب آپ کا اور کربلا ٹی وی کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. اور تعزیت و تسلیت عرض ہے امام مظلوم کی مظلومانہ شہادت کی بابت، اور سب سے پہلے امام زمن کی بارگاہ میں تسلیت عرض ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام، جیسے کہ آپ نے سوال میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ کیا حالات تھے اور کنڈیشنز جس میں امام نے اپنی امامت کا لوہا منوایا. تو اب نام ہی دیکھیں، امام حسن العسکری علیہ السلام. آپ کی امامت جو ہے 6 سالہ دورانیہ ہے. اس سے پہلے بھی آپ سامرہ جو عسکر تھا، فوجی چھاونی تھی، اور نظارت اور سروائلنس کے لیے امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو لایا گیا تھا. باقاعدہ فوجی نظارت میں تھے، کنٹرول میں تھے. ہفتگی رپورٹ ہوتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. یعنی اتنی سختی تھی اور ایسے حالات تھے. اور وہ امام ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی امامت کا آغاز اور پورا ڈیوریشن اور شہادت تک اس چھاونی اور عسکری اور دشمنوں کی نظارت، سخت نظارت میں گزرا ہے. کون مل رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا اقدامات آپ اٹھاتے ہیں، کیا پلاننگز کرتے ہیں، وہ اپنے مکمل رپورٹ رکھتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے خود ہم شیعہ پہلے 2-3 ائمہ کے بعد دیگر ائمہ کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے حالات اور کن کنڈیشنز میں امامت نصیب ہوئی اور ان بحرانوں سے تشیع کو نکالا. ذکر بھی کم ہوتا ہے، توجہ بھی کم ہے. یہ خود ایک مظلومیت کا ایک چیپٹر ہے. بالکل ایسا ہی کہ محجور ہیں. بہت جبکہ ان ائمہ کی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو آج ہمارے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے اعتبار سے دیکھیں، جن بحرانوں میں ہم ہیں، ان بحرانوں کا رائے حل اس امام مظلوم کی سیرت میں نصیب ہوتا ہے. پیارا جملہ ہے قبلہ کہ یعنی امامت کے دوران امامت بھی کم ہے اور ان کی معرفت بھی کم ہے. معرفت بھی کم ہے بہت کو. اور یہ وہ مظلوم امام ہے. بالکل مظلومیت ختم نہیں ہوئی. جی پوری امامت کے ڈیوریشن مظلومیت میں،
شہادت ہوئی مظلومیت کے عالم میں، اور آج جن کا حق بنتا تھا شیعہ اس امام کی اس عظیم سیرت کو سمجھے اور پیش کرے اور بچے بچے تک ازبر ہو کیا اقدامات اٹھائے امام نے، وہ ہم نہیں کر سکے۔ یہ ایک شکوہ ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کربلا ٹی وی کا یہ اقدامیہ، اس طرح کے اقدامات اس مظلومیت کو ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ بھلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری جو زندگی رہی ہے وہ عصر غیبت، جو امام کی غیبت کا تدریجی مرحلہ طے ہو رہا تھا، اس کے لیے شیعوں کی ذہن سازی کرنا۔ آج ہمارے لیے آسان ہے کہ امام غائب ہوئے، درعین حال امام ہیں، امام ہیں اور بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی طرح ہے، اپنا نور اپنی حرارت دے رہے ہیں، اور رزق اس عالم کو ملتا ہے سورج بادلوں کے پیچھے چھپے تو بھی۔ لیکن اس وقت یہ بے سابقہ تھا، اس وقت امام ان کی دسترس میں ہوتا تھا، امام ان کے محلوں میں ہوتا تھا، یہ بے سابقہ تھا۔ اس سے پہلے ایسی کوئی شرائط نہیں آئی تھی کہ امام ہوں بے نفس نفیس، رابطہ ممکن نہ ہو، پردہ غیبت میں ہو، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں تھی، اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ امام کی غیبت کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے دور میں تدریجاً گریجولی غیبت کا مرحلہ طے ہوا۔ ظہور بھی تدریجی ہے، غیبت امام بھی تدریجی ہے، دفعی اور اچانک نہیں ہے۔ خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، ایک ایجنڈا تھا، سنگل ایجنڈا، کہ مومنین کو امام مہدی کی غیبت کے لیے تیار کرنا ہے، جبکہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا بحران آپ دیکھیں امام کی، کیا حکمت عملی اپنا امام نے، کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو چھپانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ بتانا شیعوں کو، بزرگان دینی کو، اور جو ذمہ دار افراد ہیں، وکلاء ہیں، جو مختلف علاقوں میں جا کر امام کی پرچار کریں گے، انہیں باقاعدہ دکھانا بھی ہے، صرف بتانا نہیں، یہ امام ہیں 12ویں، انہیں پہچان لو۔ بھلے اس امام نے پردہ غیبت میں جانا ہے، پتہ نہیں تھا کون، اس امام کی یہ شرائط ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خصوصیات ہیں، شکل کے اعتبار سے یہ خصوصیات ہیں، شکل و شمائل، بتانا بھی ہے، درعین حال دشمن کو چھپانا بھی ہے۔ اور اس بحران سے بھی امام نے تشیع کو نکالا، اور امام کی غیبت کے لیے بھی تشیع کو تیار کیا، اور امام کا انٹروڈکشن بھی کیا، شرائط بھی بیان کی، خوبیاں بھی بیان کی، درعین حال دشمن سے اس طرح سے چھپایا، حمل کے آثار کسی کو بھی نہیں پتہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ خود ایک کرامت ہے۔ بھلے دشمن ہمیشہ دیکھتا تھا کہ امام کن سے ازدواج کرتے ہیں، اور رفت و آمد کدھر ہے، اور امام کا جو بیٹا پیدا ہوگا تو کس گھر میں ہوگا، پوری کیلکولیشنز تھی، لیکن انہیں غفلت میں رکھا امام نے تقیہ کی حکمت عملی کے ذریعے سے۔ اس حد تک جو ہے نظر بندی رکھی گئی، اس کے باوجود وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ان اللہ خیر الماکرین۔ اور روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بالکل حضرت موسیٰ نبی کے شبیہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شبیہ ہیں۔ کیا بات، خوب غفلت میں رکھا، اور جب امام متولد ہوئے تو امام کی مادر گرامی نے وہ آیت پڑھی سورہ قصص کی، حضرت موسیٰ والی۔ خوب اس کے بعد امام متولد ہوئے، امام کا تعارف ہوا، خصوصیات بیان کی ایک، اور پردہ غیبت کے لیے تشیع کو تیار کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ امام کا۔ درعین حال امام عسکر میں، چھاونی میں ہونے کے باوجود قم میں مرتبط ہے، نمائندہ آپ کا قم میں ہے، سمرقند میں آپ کا نمائندہ ہے، عراق کے تمام شعبوں میں نمائندہ ہے۔ جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اور ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اور یہ دیکھیے کتنی معرفت خیز گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ یہ غم وہ غم ہے کہ دونوں جہان روتے ہیں، ارے یتیم امام زمان ہوتے ہیں۔ ہائے
حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا ہائے حسن عسکری مولا ای بن زہرا عسکری مولا ای بن زہرا عسکری مولا شاہ سامرا عسکری مولا ای بن زہرا عسکری مولا ای بن زہرا عسکری مولا ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا اے میرے بابا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا کیسا سیری کا ستم تم پہ ہوا ہے تیرے لیے گھر تیرا زندان بنا ہے کیسا سیری کا ستم تم پہ ہوا ہے تیرے لیے گھر تیرا زندان بنا ہے مولا تیرا گھر میں ہوا دفن جنازہ آئے غربتا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا جی ناظرین، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ ہمارے لیے دل گرمی کا باعث ہے۔ آج کی رات ہم نے مل کر عزاداری کرنی ہے، ہم نے مل کر ذکر مولا کرنا ہے، تو ہم چلتے ہیں بغیر کسی وقفے کے مولانا صاحب کی طرف۔ قبلہ، آپ سے بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی اور آپ بڑے معرفت خیز بیانات سے جو ہے وہ ہمیں اور ناظرین کو جو ہے وہ دل گرمی کا سبب بنا آپ کا بیان۔ قبلہ، یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مثلا یہ جو نظام فقاہت ہے، جو نظام مرجعیت ہے، اس کا نظام اجتہاد، نظام مرجعیت، نظام فقاہت، اس کا امام عسکری علیہ السلام کے دور سے کیسا کنیکشن ہے؟ امام نے آیا اس کی کوئی سرپرستی فرمائی یا کیا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سارے شبہات جو ہمارے نوجوان نسلوں میں اٹھائے جا رہے ہیں جان بوجھ کر، کہ نظام مرجعیت کو ایک بدعت کے طور پر شو کر رہے ہیں شیعی تناظر میں۔ جی یہ 150-200 سال پہلے علماء نے خود گڑھی ہے یہ چیز۔ نہ، اگر ائمہ کی سیرت کو ہم پڑھیں اور آشنا ہوں تو یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں اور جس کی آبیاری خود ائمہ علیہ السلام نے کی ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے عصر غیبت کبریٰ میں تشیع کی حفاظت کا رائے حل نظام مرجعیت کی صورت میں دیا ہے۔ واہ! دیکھیں، ائمہ علیہ السلام جو آئیڈیل لیڈرشپ کے نمونے ہیں۔ رہبر لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس برنامہ ہو۔ جس لیڈر کا برنامہ اور نقشہ اور منصوبہ نہ ہو، اس کا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا بات! ائمہ علیہ السلام پہلے فکری نقشہ دیتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے خدا کے مقاصد اور معیارات کے مطابق چلانا ہے۔ فکر عظیم دیا علم لدنی کی طاقت سے ائمہ علیہ السلام نے، فکر عظیم ہے۔ صرف فکر عظیم و کافی نہیں ہے، اس فکر عظیم کو معاشرے میں عملی کرنے، اس فکر عظیم کے ثمرات سے معاشرے کو جو مستفید کرنے کے لیے جو ہے پلیٹ فارمز اور ادارے بھی دیں، تب جا کے اس فکر عظیم کے اس نسخے کے اثرات و ثمرات عام افراد تک بھی پہنچتے ہیں۔ فکر عظیم امامت ائمہ علیہ السلام نے بیان کی، نجات کے لیے بشریت کی تنہا ترین راستہ نظام امامت، اور اس نظام امامت سے متصل ہونے اور اس کے فیوزات اور برکات سے معاشرہ فائدہ اٹھائے۔ کیا 3 قسم کے ادارے ائمہ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیبلش کیے ہیں۔ ایک نظام حدیث، یہ جو آج حدیثیں میں اور آپ کے پاس ہیں، کہاں سے آئیں؟ کیسے آئیں؟ سازمان حدیث کہتے ہیں، حدیث کا پورا ایک نیٹ ورک ائمہ نے بنایا، خود یاد دلایا، خود املا کراتے تھے، خود املا لکھنے کے بعد پڑھتے تھے، پھر اجازت دیتے تھے کہ یہ حدیث آگے پیش ہو۔ سبحان اللہ، یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک تھا۔ کیا بات! دوسرا، ائمہ علیہ السلام نے سازمان وکالت، اپنے وکلاء کا نیٹ ورک، کی مال لینا، شیعوں کی بحران اور
لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنا، شیعوں کی فکری تربیت کرنا، چونکہ ائمہ علیہ السلام خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام تو نظارت میں تھے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن کیسے امام کی فکر قم پہنچتی ہے، عراق کے دیگر شہروں میں جاتی ہے، یمن جاتی ہے، یہ نیٹ ورک بنایا تھا ائمہ نے، خفیہ نیٹ ورک، جس کے ذریعے سے اپنے نمائندے بنائے، اور یہ پل ارتباط تھے، امام کی فکر ان تک، عوام کے سوالات امام تک، اور ان کے چینل سے جو ہے لوگوں کو رائے حل ملتا تھا۔ اب کوئی وکیل عام بندہ تھا، غیر معصوم تھا، اگر اس کو ٹھکرائے ڈائریکٹلی، اس نے امام کو ٹھکرایا، امام خود نہیں آ سکتے تھے، اس کے ذریعے امام لوگوں کی راہبری کرتے تھے، ہدایت کرتے، یہ سازمان وکالت، وکلاء کا اور ایکسپرٹس کا نیٹ ورک۔ تیسرا نیٹ ورک خصوصاً امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں نظام مرجیت و فقاہت اسٹیبلش ہوا۔ محمد بن ابن مسلم کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں افت الناس، آپ مسجد نبوی میں بیٹھو، آپ کا کام بیٹھنا ہے، لوگ آئیں اور آپ سے رجوع کریں اور آپ آل محمد کے معیارات کے مطابق فتویٰ دو، وہ فتویٰ آپ کا شرعی اتھارٹی ہے۔ یعنی آج جو لوگ فقہا کی تقلید کر رہے ہیں گویا امام کی حکم کی سیرت ائمہ ہے، سبحان اللہ، فقیہ اپنی نظر نہیں بیان کرتا، عادل ہے، اس کی شرائط عادل ہونا ہے، مطیع ہے امر مولا کا، فانی ہے اور اپنی ہستی فدا کرتا ہے، وہ امام کی نظر پیش کرتا ہے۔ امام نے اپنے دور میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا محمد ابن مسلم جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھو، لوگ رجوع کریں، امام کی طرف بھی آتے، امام فرماتے تھے آپ کے علاقے میں تو محمد بن مسلم ہے، کیوں اس کو نظر انداز کر کے ادھر آئے ہو، ادھر جاؤ ان سے رجوع کرو، وہ جو فتویٰ دیں گے وہ ہماری بات ہے۔ یعنی وکالت کو پروموٹ کیا باقاعدہ، یہ باقاعدہ سیرت ائمہ کا ایک ثمرہ ہے تشیع کی نجات کے لیے، ورنہ بنو امیہ و بنو عباس کے ہاضمے میں تشیع ہضم ہو جاتی۔ آغاز نظام مرجیت کا ان دو ائمہ علیہ السلام کے دور سے، امام صادق۔ کامن سینس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مطلب امام جہاں نہیں ہے وہاں پیغام، اور وہاں وہ کون اس چیز کو سنبھالے گا۔ ہاں، لوگ یہ سمجھے نا مرجع اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات کرے، وہ مرجع نہیں ہے، کیا بات، وہ عادل ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ دیندار ہے، غیرت دینی رکھتا ہے، مطیع امر مولا ہے، مطیع امر شیطان و طواغیت نہیں ہے۔ یہ تو تشیع کا پاور پوائنٹ تھا، بڑے شبہات کا جو جواب ہے، تشیع کا پاور پوائنٹ تھا اسی کو ہم نہیں سنبھال سک پا رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب توجہ کریں، نظام مرجیت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں اوج کو پہنچا۔ کس اوج پہ پہنچا؟ اب امام شہید ہو رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں جا رہے ہیں، عوام ڈائریکٹلی کس سے رجوع کریں؟ ان فقہا سے رجوع کریں، اور ان کا رابطہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی معیارات کی صورت میں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی بھی معیارات بتائے، اور ان مراجع کی طرف رجوع کرنا واجب شرعی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام حکم ہے، مثلا یہ معروف حدیث ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، ہمارے فقہا میں سے بعض ایسے ہیں صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کو شیطان اور دنیا پرستی سے بچائیں، اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول کہ امام کی حکومت ہو ان پر، امام کے معیارات حکومت کرتے ہوں، نہ اپنی نفس، اور مطیعا لامر المولا، ذرہ برابر امور میں اپنے امر مولا کے مطیع ہیں، اور اجتماعی امور میں بھی خوب حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہے، غیرت دینی ہے۔ فللعوام ان یقلدوہ، فللعوام، عوام پر واجب ہے، لازم ہے، شرعی وظیفہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ان یقلدوہ، ان فقہا، ان مراجع کرام کی تقلید کریں، تقلید یعنی ان سے رجوع کریں، اور یہ ائمہ علیہ السلام کا حکم انہیں بتائیں گے۔ اور آج عصر غیبت کبریٰ میں ان مراجع کرام کے باقاعدہ 10 سے 11 کے قریب شرائط ائمہ نے بیان کیے کہ ان جامع شرائط فقہا کی طرف رجوع کرو، اور ہمیشہ تشیع اپوزیشن میں رہا ہے، بنو عباس، بنو امیہ، وہ جتنے ظالم رہے ہیں، اور تشیع کو عصر غیبت کبریٰ میں فقہا نے بچایا ہے، یہ عملی ہمارے رہبران ہیں۔ ان کا قیاس ہم دوسرے ان فرقوں سے نہیں کر سکتے ہیں جو ہمیشہ مستکبرین کی خدمت میں رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے ہی حصہ کیوں نہ رہے ہوں، شیش امامی شیعہ ہی کیوں نہ رہے ہوں، ان کی لیڈرشپ ان مستکبرین کے مطیع رہی ہے، ان کے مقابلے میں نہیں رہے۔ ہمارے فقہا ان مستکبرین کے مقابلے میں ڈٹے رہے ہیں، فتنے مستکبرین نے مرجیت کے نظام کی طرف اٹھائے ہیں، سازشیں کی ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کی طرف 1% بھی سازشیں نہیں ہوئی ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ بس نظام مرجیت ائمہ علیہ السلام کے لگائے ہوئے پودے ہیں، انہی کا دیا ہوا سسٹم ہے، ان پودوں کے پھل
عصر غیبت عصر کبریٰ میں غیبت کے ملے، لیے۔ اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں یتیمان آل محمد کی سرپرستی کر کے ظہور امام کے لیے تیار کریں، بہت شکریہ اور اغوا ہونے سے بچائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے، بہترین کہ یہ امام نے سسٹم کی آبیاری کی اور یہ سسٹم ہمیں لا کر دیا۔ اس گفتگو کو آگے ساتھ رہیے گا، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک ہمارے پاس جو ہے میرے دوست جناب علی نقی صاحب جو ہے اس وقت صحن امام زمانہ میں ان کا جو ہے وہ باقاعدہ ہمارا ان سے رابطہ ہے، اور وہ اس وقت کسی زائر کے ساتھ ان کی دیکھیے گا اور مستفید ہوتے ہیں، ساتھ بنے رہیے گا۔ جی خوئی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین جو کربلا ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں آج کے جو مناسبت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے تمام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں کہ وقت کے امام بھی ہیں اور امام کی جد بھی ہیں، والد بھی ہیں امام کے، تو اس وجہ سے امام کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ مصطفیٰ صاحب، اور ماشاءاللہ ان کا اپنے معاشرے میں بہت اچھا کام ہے جوانوں کے حوالے سے، تو السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ تعزیت عرض کرتے ہیں آج کی مناسبت سے، اور واقعاً ایک بہت بڑی توفیق ہے کہ ہم مسجد جمکران میں موجود ہیں اور وقت کے امام کے حضور ان کے والد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آقا صاحب، جوانوں کے حوالے سے آپ کا ماشاءاللہ بہت کام ہے، جوانوں سے ملتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جوانوں کے حوالے سے، تربیتی حوالے سے، خود امام حسن عسکری کی اگرچہ مختصر زمانہ تھا ان کی امامت کا، لیکن امام سے ہم بحیثیت جوان کیا لے سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عسکری ایسے امام ہیں کہ جن کو امامت بھی جوانی میں ملی اور شہادت بھی ان کے جوانی میں ہوئی۔ ائمہ معصومین رسول اللہ سے لے کر 12ویں امام تک یہ اسوہ ہیں سب کے لیے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ امام تھے لہٰذا ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے یا ہم ان کے کردار کو نہیں اپنا سکتے، لہٰذا کیونکہ ان کی امامت بھی جوانی میں تھی اور شہادت بھی جوانی میں تھی، لہٰذا ہمیں ان کے سیرے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ امام اگرچہ جوان تھے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام ہے، لیکن عالم اسلام میں رہنے والے سب کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اگرچہ وہ جوان تھے، اس جوانی کے عالم میں وہ عالم اسلام پہ، مدینہ پہ، باقی جگہوں پہ اتنے اثر انداز تھے کہ حکومت مجبور تھی انہیں سامرہ میں ایک چھاؤنی میں، ایک عسکر میں رکھے، یعنی ان کو آزاد نہیں رکھ سکتے۔ اب حکومت یعنی جو ان کو عسکری کا نام لیا گیا ہے وہ چھاونی کی وجہ سے ہی ہے۔ جی عراق میں اگر جائیں تو عسکریین بولتے ہیں، یعنی امام ہادی کو بھی عسکری کہتے ہیں اور امام حسن کو بھی عسکری ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں بزرگوار ائمہ کو چھاونی میں رکھا گیا، سامرہ میں رکھا گیا، اور وہ سامرہ اس زمانے میں شہر نہیں تھا، ایک خالی زمین تھی، وہاں پہ چھاونی بنائی گئی تھی، وہاں پہ ترک قبائل کو آباد کیا گیا تھا، اور ائمہ کو وہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی عرب زبان، وہاں پہ کوئی عام مسلمان شیعہ نہیں تھا، وہاں پہ کچھ تازہ مسلمان ترک قبائل تھے جن کا امام کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اتنی دور اتنے سخت شرائط میں ان کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کا اور اہل بیت کے ماننے والوں کا کسی قسم کا ان سے رابطہ نہ ہو سکے، وہ ان سے ہدایت نہ لے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ائمہ کا اثر معاشرے پر عمومی طور پر اور اہل بیت کے ماننے والوں پر خصوصی طور پر اتنا شدید اثر تھا کہ عباسی امپائر کہ جو دریائے سندھ سے لے کر ادھر اسپین کے قریب تک اتنی وسیع و عریض اس کی امپائر تھی، اتنی بڑی فوج تھی، اتنے ان کے پاس پیسے تھے، اس کے باوجود ایک جوان سے کہ جس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، جس کے پاس شاید اس قسم کی دولت نہیں ہے، اتنے خائف ہیں کہ اتنی بڑی امپائر ان کو ایک عسکر میں لے جا کے بند کرنے پہ مجبور ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں تاریخ نے بتایا، جیسا کہ رہبر معظم نے اپنی 250 سالہ کتاب میں بتایا، ہم جب احادیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ہم جب جو احادیث اور آثار ہم تک پہنچے اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں عسکری امام ہادی اور امام حسن عسکری، ان تمام شدید ترین پابندیوں کے باوجود ان کا اہل بیت کے ماننے والوں سے تعلق نہیں ٹوٹا۔ یعنی اور تعلق ایک تو ہے تعلق، دوسرا خود مثلاً آیا ان کا جو زمانہ ہے وہ آج کے زمانہ جو آج ہم موجودہ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اتنی سختیوں میں ہیں، ہر لحاظ سے سختی ہے، اور آیا اس میں ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا بس یہ ہمارا راستہ بند ہے کہ ہینڈز اپ ہے؟ کیا حالت ہونی چاہیے؟ جوان ابھی کیا کریں؟ دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے،
آج کے زمانے میں پڑھا لکھا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں تبلیغ کرنا, دین پہنچانا, لوگوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا, حق پہنچانا, حق کے لیے جد و جہد کرنا, اس کے بہت سارے راستے موجود ہیں. ہمارے امام جو کہ ایک چھاؤنی کے اندر ایک جیل میں بند تھے, خط و کتابت کے ذریعے, مختلف واسطوں کے ذریعے, مختلف طریقوں کے ذریعے وہ حق کا پیغام پہنچاتے تھے, اہل بیت کے ماننے والوں تک پہنچاتے تھے, معاشرے میں اثر انداز ہوتے تھے. جانے کتنے خفیہ اور مشکل اور کٹھن طریقوں سے پیغام آتا ہوگا, پیغام جاتا ہوگا, کس طریقے سے خط آتا ہوگا, کس طریقے سے جواب جاتا ہوگا, جب معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہوگا, نہ جانے امام کے اوپر کتنی مشکلات آتی ہوں گی, کتنی سختیاں آتی ہوں گی, جو ان کے ماننے والے ان پہ کتنی سختیاں آتی ہوں گی کہ اس طریقے سے پیغام کو لے کے آ رہے, پیغام کو لے کے جا رہے ہیں. تو اگر امام اتنے سخت حالات میں, امام کسی نہ کسی طریقے سے, ان کے ماننے والے, اہل بیت کے ماننے والے کسی نہ کسی طریقے سے امام سے رابطہ رکھتے تھے, ان سے پیغام لیتے تھے, حق کو معاشرے میں دوسروں تک پہنچاتے تھے, اثر انداز ہوتے تھے. آغا رحیم پور ازغدی کی تقریروں میں میں نے سنا کہ امام ہادی حتیٰ جہادی فتویٰ دیتے تھے. یعنی امام اہل بیت کے ماننے والوں کی ہر طریقے سے ہدایت کرتے تھے, اور اہل بیت کے ماننے والے بعض اوقات ان سے ایسے فتویٰ لیتے تھے کہ فلانی جگہوں پہ ہم حکومت سے لڑے, نہ لڑے, کیسے لڑے, اور ان چیزوں کو بھی, یعنی ایک جہادی جد و جہد کی بھی وہ جیل میں بیٹھ کے, ایک بند جگہ میں بیٹھ کے قیادت کرتے تھے. تو قیامت کے دن مجھ جیسے جوان, آپ جیسے جوان, ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم ایسے آزاد زمانے میں زندگی گزارنے کے باوجود ہم حق کی خاطر جد و جہد نہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ واقعاً ہمارے لیے کوئی جواز نہیں بنتا, کوئی بچتا نہیں ایما کی زندگی کے بعد کہ ہم توجیہ کر سکیں, یہ جواز دے سکیں کہ ہم اپنے زمانے میں حق کا وہ پیغام, وہ خدا کا پیغام, وہ جو ایما کا پیغام ہے, اس میں پہنچانے میں ہم نے کوتاہی کی ہو. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. جی ناظرین, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آغا صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, بس اس حسین گفتگو میں ایک بہت ضروری سوال جو میں ضروری سمجھتا ہوں آج کے نوجوانوں کے لیے, آج کے اپنی یہ جو ہماری جنریشن ہے آج کی, اور یہ جو یوتھ ہے, اس کے لیے قبلہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام کا آج کے ان شیعوں کے لیے, اس یوتھ کے لیے, کلن اپنے پیرووں کے لیے کیا پیغام ہے؟ امام علیہ السلام نے مختلف لیٹرز بھیجے ہیں, یوں سمجھے آپ یہ کھلے خط ہیں امام کے شیعوں کے نام, صحیح, اور ان کی طرف رجوع ضروری ہے اور پڑھیں ہم. مثلاً امام کی ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جن کے ماں باپ مر جائیں انہیں یتیم کہا جاتا ہے اور معاشرے میں, صحیح, لیکن اس سے بڑا یتیم وہ ہے جو انقطع عن امامہ, جو اپنے امام سے مرتبط نہ ہو, ولا یقدر علی وصول الیہ ولا یدری کیف حکمہ, اسے نہیں معلوم امام کہاں ہیں, امام کا حکم کیا ہے, امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں, معرفت نہ ہو, یہ بھی یتیم ہے. اب کوئی آ کے اس یتیمی سے نکالے, کیسے نکالے مولا؟ امام نے فرمایا اس کو ارشاد کرے, رہنمائی دے, گائیڈنس دے, اور ہمارے فکر کو پہنچائے. وَأَرْشَدَهُ وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي رَفِيقِ الْأَعْلَىٰ. اللہ اکبر. جو ہمارے یتیم شیعوں کی فکر کو اور ان کی بے شعوری کو شعور میں بدلے, اور ہماری تعلیمات سے آشنا کرائے, اور ان کے عمل پر پابند بنائے. رفق اعلیٰ میں ہمارے ساتھ ہے. ایک اور روایت امام کی, فرمایا روم, ترکیہ اور خزر جیسے ممالک کو فتح کرنے والے مجاہدین سے بڑا اجر و ثواب اس عالم کا ہے, اس مبلغ کا ہے جو ہمارے شیعوں کی فکری ضعف کو نکالے. فرمائیے مجاہدین ان کے بدن کو آزاد کرتے ہیں, اور یہ جو فکری مجاہدین ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, یا ٹی وی چینلز ہیں جیسے کربلا ٹی وی اپنی کوشش کرتی ہے لوگوں کے ساتھ شعور کو. یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ذکر اہل بیت ہوتا ہے, یہ خود ایک بہانہ ہے کہ ہم فکر دیں, ہمارے ممبروں سے فکر دی جائے, اور اگر لوگ کثرت مجالس کے باوجود لوگ ائمہ علیہ السلام کے معیار زندگی کے قریب ہوتے ہیں, جس خطیب کی گفتگو سن کر, جس شاعر کی شاعری سن کر, اور جس ٹی وی چینل کے پروگرام کو سن کر اہل البیت کی معرفت آئے, اہل البیت کے قریب ہو, کان معنا فی رفیق الاعلی. امام کا شارٹ پیغام یہ ہے, اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ کی رعایت کرو, اللہ کی پارٹی کی رعایت کرو, جہاں بھی ہو اللہ کی رعایت کرو. یہ تقوی ہے. والورع فی دینکم, تقوی سے بھی اعلیٰ درجہ دینداری کا, احتیاط کا ورع ہے. اجتہاد للہ, اللہ کے لیے کوشش کرو, کیوں سستی آ گئی, اور سچائی
امانت داری، حتیٰ فاجر بھی آپ کے پاس کوئی چیز امین رکھے، امانتیں امین بننا ہے، امانت رکھے۔ امام فرماتے وطول السجود، معنویت، قلبی رابطہ اللہ کے ساتھ، وہ شیعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وحسن الجواری، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں ہمارے شیعوں کے۔ اور یہ ہم نے رسول اکرم کی سیرت سے سنا ہے۔ امام طویل سجدے کا کہہ رہے ہیں، آج کا شیعہ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو پتہ نہیں وہ کیسا کہاں ہوگا، شیعہ ہے، کہاں یہ کیسا ہوگا۔ شیعہ ہے؟ طویل سجدے کا کہہ رہے پھر ہیں۔ امام دیکھیں وحدت، شیعہ سنی وحدت کی بات کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سبحان اللہ۔ فرماتے صلوا فی شائرہم واشہدوا جنائزہم، اہل سنت کے پاس جاؤ، نماز اکٹھی جنازوں میں بھی پڑھو، شرکت کرو۔ ان کے جنازوں میں جاؤ اور ان کے مریضوں کی تیمارداری کرو، خبر لو، سنیے مولا کا پیغام سنیے۔ وعدوا حقوقہم، ان کے حقوق ادا کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ جی شیعہ نے نماز پڑھی ہے، کیا بات، شیعہ نے اہل سنت کے مریضوں کی تیمارداری کی ہے، شیعہ اتنا اچھا شیعہ نے اہل سنت کے جنازے میں شرکت کی ہے، تو اس سے امام کے لیے کیا ملے گا؟ فرماتے فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، اور یہ اس طرح سے کرے، دین پر عمل کرے، اور کہا جائے قیل ھذا شیعیٌ، یہ شیعہ ہے، تو پھر امام کیا کہیں گے؟ اس طرح سے تعارف ہو تو امام فرماتے ہیں فَيَسُرُّنِي ذالک، اس عمل نے مجھے خوشحال کیا، اور میرے شیعوں اس عمل کے ذریعے سے کیا بنو؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ آر نہ بنو۔ ہر وہ شیعہ جس کی فکر، جس کے عمل، جس کے اخلاق، جس کی طرز زندگی، جس کے کاروبار سے باعث زینت ہوگا، امام کی زینت کا باعث بنے، وہ حقیقی شیعہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ننگ و آر ہو اور بدنامی کا باعث بنے، یہ شیعہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ شیعہ ہے جو حرام خوری کرتا ہے، تو یہ ننگ و آر ہے، اللہ اس سے بچائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ مولانا اشرف علی تابانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام مسجد مقدس جمکران، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی۔ آج ہم اس شب عزا میں صاحب عزا امام زمانہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آپ کی سیرت پہ، آپ کے بابا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا ہم ان غم کے دنوں میں اور آپ کے غموں میں، آپ کی خوشی میں آپ کو ڈھونڈیں، آپ کی سیرت کو ڈھونڈیں، آپ کی پہچان بنیں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مولانا نے جو ہے وہ مولا کا قول کوٹ کیا کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے شرمندگی نہ بنو۔ بہت شکریہ قبلہ، اسی کے ساتھ آپ سے بہت شکریہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پوری کربلا ٹی وی کی جانب سے، ٹیم کی جانب سے، اور چلتے ہیں ایک وقفے کی ساتھ۔
جی ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے غم کا، عزا کا، اور یہ غم کی شب ہے، بخدا سوگ کی شب ہے، ماتم کی شب ہے۔ نہ جانے اگلے برس ہم ہوں نہ ہوں، ہم نے اس پرسے کا حق ادا کرنا ہے اور ذکر مولا کا حق ادا کرنا ہے، اور اس ذکر مولا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو۔ کبھی کسی اچھے عالم سے سنیے کہ مولا نے کیا کہا، کبھی کسی اچھے ذاکر سے، کسی اچھے شاعر سے، کسی منقبت خان سے، کسی نوحہ خان سے۔ ہمارے پاس ایک بہترین مہمان موجود تھے، اور اب ایک اور ہمارے پاس مہمان ہیں، قم المقدس کی سرزمین کے ایک نامور اور ایک بہت خوبصورت آواز رکھنے والے ہمارے دوست جناب سید اوسجا علی زیدی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلا رکھتے ہیں، بہترین آواز۔ آپ سے آج کی شب میں ہم آپ کو یہاں خاص طور پہ اس میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کربلا ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، اور آپ سے سننا چاہیں گے آپ مولا کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کربلا ٹی وی والوں کا، آپ کا زین بھائی، کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ صاحب العصر صاحب الزمان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ تو میں مولا حسن عسکری کی شب شہادت ہے، تو اس کے حوالے سے میں ایک کلام پیش کروں گا، بالکل تازہ کلام ہے۔ بسم اللہ۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ پھر بھرے گھر کو اجاڑا، پھر بھرے گھر کو اجاڑا، عسکری مارے گئے۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ بارہویں مولا یتیمی آپ پہ چھانے لگی، بارہویں مولا یتیمی آپ پہ چھانے لگی۔ اٹھ گیا والد کا سایہ، اٹھ گیا والد کا سایہ، عسکری مارے گئے۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ پھر حسن مارا گیا ہے زہر سے ملعون کے، پھر حسن مارا گیا ہے زہر سے ملعون کے۔ غم ہوا ہے پھر سے تازہ، غم ہوا ہے پھر سے تازہ، عسکری مارے گئے۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ در پہ پہرا ہے لگایا ظالموں نے اس لیے، در پہ پہرا ہے لگایا ظالموں نے اس لیے۔ مہدی کیسے روئے بابا، مہدی کیسے روئے بابا، عسکری مارے گئے۔ فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ دفن بابا کے ہی پہلو میں ہوئے مولا میرے، دفن بابا کے ہی پہلو میں ہوئے مولا میرے۔
مقبرہ گھر میں بنایا، مقبرہ گھر میں بنایا، عسکری مارے گئے، فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ اے رجل اور آس جانو، ہاں پڑھو روزے پہ تم، اے رجل اور آس جانو، ہاں پڑھو روزے پہ تم، اور قائم کو دو پرسا، اور قائم کو دو پرسا، عسکری مارے گئے، فاطمہ کرتی ہے نوحہ، عسکری مارے گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فاطمہ کرتی ہیں نوحہ، عسکری مارے گئے۔ کیا ہی خوبصورت آپ کی آواز اور کیا ہی سوز و گداز تھا اس کلام میں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو اور اس شاعر اہل بیت کو دونوں کو جزائے خیر دے۔ کیا انداز ہے، دیکھیے یہی حق ہے خدا کی قسم۔ ناظرین، میں اپنے جوانوں کو کہوں گا، اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو رات ہے یہ آپ کے وقت کے امام کے یتیمی کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے امام کو پرسا دیجئے، اور یہ میری اور آپ کی خداحافظی کی گھڑی ہے، لیکن میں بس چند جملوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے تمام اس طرح کے پروگرامز کو دیکھیے، سوشل میڈیا پہ ہمارا ساتھ دیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے کربلا ٹی وی اردو کے چینل کو، یوٹیوب پہ، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ۔ اور آپ کے یہ جو اچھے کمنٹس آتے ہیں، یہ جو آپ کے پیغام آتے ہیں، اس سے ہمیں بڑی دل گرمی ملتی ہے، ہمارے دل جمعی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم اسی کے ساتھ آپ کی خدمت سے مرخص ہوں گے۔ امام زمانہ کو ان کے ظہور کی تیاری کے لیے، ان کی نصرت کے لیے پکاریے کہ مولا آج کی شب ہم آپ سے تجدید بیعت کرتے ہیں، ہماری مدد کیجئے کہ ہم آپ کے ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا مہدی، مولا مہدی، یا مہدی جانا